خاص کوشچن ہے اور آنسر آپ کو دینا. اگر آپ کے پاسپورٹ پر مدینے کا ویزا لگ جائے, اچھا 15-20 لوگوں کے علاوہ سب چپ ہیں, کیا حال ہوگا بتاؤ؟ خوش ہو گئے کہ نہیں؟ جورے جورے. وہیں سے کھچڑی پکنے لگے گی کہ مدینہ جاؤں گا, گنبد خضرا دیکھوں گا, سنہری جالی دیکھوں گا, استوان عائشہ دیکھوں گا, مقام دیکھوں گا, حضور علیہ السلام کا گھر دیکھوں گا, گنبد خضرا دیکھوں گا, محراب نبوی دیکھوں گا, جنت البقیع دیکھوں گا, مسجد نبوی دیکھوں گا, اس کے میناروں کو دیکھوں گا, اور مقام صفا کو دیکھوں گا, مدینہ شہر دیکھوں گا. نیند نہیں آئے گی مارے خوشی. اگر پہلی بار جانا ہوگا تب تو واقعی نیند نہیں آئے گی. مگر علماء بیٹھے, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت, توجہ ہے, مرتو مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. توجہ چاہوں گا, موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی. ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا, شہر نبی دیکھے گا, گنبد خضرا دیکھے گا, نبی کا روضہ دیکھے گا, محراب نبوی دیکھے گا, جنت البقیع دیکھے گا. ارے جب ویزا لگے گا ویزا تو تو نبی کا روضہ دیکھے گا, روضہ. مگر جب موت آئے گی تو نبی کا جلوہ دیکھے گا, جلوہ. Because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح کبھی کبھی ہم سنیوں کا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بلند ہو جاتا ہے. تو اگر ہوا ہوگا تو میں میک اپ کروں گا. قرآن مقدس کا 27واں پارہ ہے, سورہ زاریات شریف کا دوسرا رکوع ہے. بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہے. بہت غور سے سنیے گا, اگر یہ شروع میں کچھ پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. ظاہر ہے کہ اللہ حرف استثناء ہے تو افادہ حصر بھی ہوگا, اور ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف کیبل اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا یار حجت بنگال سے عاجز, خاموشی سے سنتے بھی نہیں. چاؤں 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 چاؤں. حضرت عالمگیر اورنگزیب کا جملہ, حجت بنگال. میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. کیا سمجھا کہ اس دھرتی پر, اس زمین پہ ہمارے آنے کا صرف ایک ہی اپدیش ہے, ایک ہی ٹارگٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی, بولیے زور سے, عبادت کریں, اس کی پوجا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کی مملوک ہیں. وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں. وہ بنانے والا, ہم بننے والے. وہ کھلانے والا, ہم کھانے والے. ہمارے بال بال پر, روم روم پر اس کا ادھیکار ہے. ہم اسی کے ہیں, کسی اور کے نہیں. ٹھیک اسی مفہوم کو اور واضح کرنے والی ایک آیت کریمہ, ہم لوگ اکثر اسے دہراتے ہیں, پڑھتے ہیں, بچے بچے کو یاد ہے. اور کبھی کوئی سمسیا یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھد سماچار سنتے ہیں تو اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں. اتنی مشہور آیت. بلکہ ہمارے یہاں اگر بجلی چلی جائے تو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ, بولیے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی آپ نے اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ خالی پڑھتے ہیں؟
Inna lillahi, we belong to Allah and we will return unto Allah. ہم اللہ کے ہیں. کس کے ہیں؟ زور سے بولو. اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آپ ذرا خیال کرتے چلیں. اسلام میں اسی لیے آتم ہتیا حرام ہے. کیا ہے؟ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی جان کو اپنی چیز سمجھی، جبکہ وہ ہماری چیز نہیں تھی. ہمارے پاس تو امانت تھی، مال اللہ کا تھا. تو ہم نے اللہ کی امانت میں خیانت کیا، اس لیے آتم ہتیا کرنا اسلام میں حرام. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے. یہ لوٹنا بھی بڑے عجیب انداز کا. پہلے ہم آتما جگت میں تھے، روحوں کی دنیا میں. جہاں حجت ہو رہی ہونے دو، آپ ادھر توجہ دو. ہم آتما جگت میں تھے، روحوں کی دنیا میں. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے. آدیش ہوا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے اپنے ابا کی صلب میں آ گئے، باپ کی پیٹھ میں آ گئے. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں. 5 سال 10 سال بس حکم ہوا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے اماں کے پیٹ میں. اب 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ زیادہ 10 مہینہ، جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں. حکم ہوا دنیا بدلو تو ہم یہاں آ گئے، اس مصیبتستان میں، اس ٹینشنستان میں. سارا لفڑا یہی، سارا جھگڑا یہی، سارا ٹینشن. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے. بولو جو چاہے 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا الا ماشاء اللہ. پہلے لوگ کھا کھا کے مرتے تھے، بھوکے مر جاتے تھے. اب کھا کھا کے مر رہے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو ہم قبرستان میں چلے جائیں گے. کہاں؟ قبر. اب 500 سال 1000 سال 2000 سال، جب تک اللہ پاک چاہے گا ہم وہاں رہیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم محشر میں چلے جائیں گے. کہاں؟ زور سے بولو. in the day of judgment. اب ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک آن، ایک لحظہ، ایک مومنٹ، ایک سیکنڈ، جب تک اللہ چاہے گا ہم میدان محشر میں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بتاؤ when we will die، ہم مریں گے کب؟ سوچو ذرا، ہم مریں گے کب؟ we are just transferring from the world to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم مریں گے کب؟ توجہ، اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے. موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ جو ہمارے نبی کی زندگی اور ان کے جیون پر پرشن چنہ لگاتے ہیں. ان سے پوچھو جاہلو، ہمیں موت، توجہ، موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی؟ اور ایک چیز اور دماغ میں رکھیے، یہ جو ٹرانسفر ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں. ہر چیز کا اللہ نے ایک کارن، ایک ریزن، ایک سبب بنایا. جیسے بارش ہوتی ہے آسمان سے نا، بادل سے، تو ہوتی کس طرح ہے؟ اس کے لیے کارن کیا بنایا کہ زمین سے بخارات اڑتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن مکس ہوتے ہیں، بادل بنتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سائنٹسٹ کہتا ہے، سائنسداں، بادل نے برسایا، اور مسلمان کہتا ہے اللہ نے برسایا.
ہر چیز کا اللہ نے ایک کارن، ایک ریزن بنا دیا ہے. ہم جب آتما جگت میں تھے، وہاں سے چل کے ابا کی پیٹھ میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ حکم رب، امر رب، کن فیکون. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ باپ کی صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں پہنچے، اس کا کارن کیا بنا؟ نکاح. کیا؟ بباہ. ماں باپ نے شادی کی اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا کارن بنا. ٹھیک. ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ لیبر پین، پرشو پیڑا، انبیئربل لیبر پین جو ہماری بہنیں اٹھاتی ہیں، وہ کارن بنا. اس دنیا سے چل کے قبر میں جائیں گے، اس کا کارن، اس کا ریزن کیا ہوگا؟ قبض روح. کیا ہوگا؟ روح نکالی جائے گی، ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں گے. اچھا، قبر سے چل کر حشر میں جائیں گے، اس کا کارن کیا بنے گا؟ سور اسرافیل. کیا؟ سور سمجھے وہ بنگلہ میں شنک کہتے ہیں نا، ہاں وہی سور اسرافیل. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے. اب آگے ذرا دل تھام کے سننا. اب محشر کے بعد انتم اسٹیشن، فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. تو بنا کارن کے نہیں ہوگا. ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں، صرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں. آپ خیال کرتے چلے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ ہے. ترجمہ تو پتا ہے. چلو شکر ہے. چکھنا ہے. اچھا چکھنا سمجھتے ہو نا؟ چکھنا، چکھنا. اگر دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ بہت ایزی ہے، بہت سرل. چمچ سے ایک بوند اسے نکالا، یہ کیا ہے؟ چکھنا. چکھنا. اب اگر کوئی ہماری بہن 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا. چلیے مسکرا کے تھوڑا فریش تو ہوئے. چکھنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جیب ہے نا، زبان، بس اس کو پتا چلے، حلق کو خبر ہی نہ ہو. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. بس موت اتنی ہی ہے. آئے ہائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اس سے زیادہ آئے گی، مزہ چکھائے گی اور چلی جائے گی. اس سے زیادہ موت نہیں ہے. بس آئے گی، ٹیسٹ دے گی. تو سب کو موت آئے گی، ہر نفس کو موت آئے گی. آپ کو بھی آئے گی، آپ کے باپ کو بھی آئے گی. مگر کس کو آئے گی؟ نفس جس کے پاس. کس کے پاس؟ اب تھوڑا سا میں علماء کی توجہ چاہوں گا. اگر آپ نے اس نقطے کو کیچ کر لیا تو یہ بونس ہے، لیکن یہ علماء کے لیے ہے. مجھے موت آئے گی، میرے پاس نفس ہے. تمہیں موت آئے گی، تیرے پاس نفس ہے. یعنی جس کے پاس نفس ہے، توجہ، اسے کیا آئے گی؟ موت آئے گی. تو ہر نفس کے پاس نفس ہے، سب کو موت آئے گی. مجھے بتاؤ اس غوث اعظم کو تم کیا کہو گے؟ اس غریب نواز کو کیا کہو گے؟ اس مخدوم پنڈوا کو کیا کہو گے؟ اس غوث بنگالہ کو کیا کہو گے؟ اس مخدوم سمنانی کو کیا کہو گے؟ ارے یہ بندے جنہوں نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، انہیں کون سی موت آئے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا اپنے منہ پہ قابو رکھیں. کمیٹی کا بلہ لگا ہے تو چپ بھی رہیے. بہت زیادہ چل رہا ہے. میرا کان 2 نہیں ہے، 4-5 ہے. پبلک میں بھی سنتا ہوں میں کون کیا کہتا ہے.
اس لیے بہت ہی دھیان پوروک تیار ہیں آپ لوگ نا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ We have to go back to Allah, return back to Allah۔ اچھا ایک بات بتا، جب یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے، حجت کو زیادہ بڑھ گئی، نہیں دکان نہیں، سم تھنگ مچان ہے۔ آئیے ادھر، پریشان ہندوستان ہے، بنگال کا جوان ہے، آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو بالکل سمیٹیے، اور اللہ کرے یہ قیمتی بات آپ کے حوالے ہو جائے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کس کام کے لیے آئے ہیں، تو یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کسے، what does mean by عبادت؟ تو میر شریف جرجانی نے بھی تعریفات میں کہا، العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ راضی سمجھے، پرسن ہو، خوش، راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کو پلیز کر دے وہ اللہ کی عبادت۔ تو پتا چلا کہ ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اب ایک مرید نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کر لوں، حضرت خوش ہو جائے، حالانکہ میں اس قابل بالکل نہیں ہوں، لیکن میرا عقیدت مند تھا، مرید تھا۔ کسی نے اس سے کہا ایک کام کرو، اگر حضرت کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو بڑھیا شاندار کھانا پکا دو، حضرت راضی ہو جائیں گے۔ میں اس کے گھر دعوت میں گیا تو چکن بھی تھا، مٹن بھی تھا، قورمہ بھی تھا، گورو بھی تھی، فش بھی تھا، بریانی بھی تھی۔ اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، اونک شادشت، extraordinary, delicious, but I couldn't enjoy because the food wasn't cooked according to my desire۔ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں بنا تھا، کھانا میری، اللہ کیچ کر لو یار خدا کے لیے، اتنی قیمتی بات رات میں نہیں کی جاتی ہے۔ کھانا میری تو کیا سمجھے، میں تبھی خوش ہوں گا جب کھانا میری پسند کا، بلا تشبیہ، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، بلا تشبیہ۔ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اسرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں جب بنگال میں، اڑیسہ میں یا اس پار بنگلہ جاتا ہوں تو اپنی شبد کوش کو بہت سیمت کر دیتا ہوں، جو مجھے کہنا ہے وہ نہیں کہتا، جو آپ کہلوائیں گے وہ میں کہتا ہوں۔ تو پورے حوصلے سے سنیے گا، میری پسند جاننے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، آؤ اور مجھ سے پوچھ لو، حضرت آپ کل میرے گھر دعوت ہے، کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کھٹ بتا دوں گا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو سادی روٹی بنانا، سادہ چاول بنانا، سادی دال بنانا، سادی سبزی بنانا، کھانا سادہ بنانا، کیونکہ کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی۔ میں اس کے گھر گیا، اپنے پسند کا کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی، کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کا تھا۔ پرابلم یہ ہے، سمسیا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں؟ توجہ، میں بالکل آسان لبو لہجے میں تاکہ آپ ایڈاپٹ کر سکیں۔ How we could recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like when we don't have a direct connection with Allah؟ جب ہمارا رب تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے تو ہم اس کی پسند کیسے جانیں؟
وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اشیمت ہے، ہم شیمت ہیں، وہ ادرشیہ ہے، ہم درشیہ والے، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے، وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ پالنے والا، ہم پلنے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. ہم اس کی پسند کیسے جانے؟ یاد رکھنا دوستو، اللہ نے ہمیں 5 مہان شکتیاں دی ہیں. 5 سورسز آف نالج، 5 اندریاں کسی چیز کو پہچاننے کے لیے. فار ایگزامپل، یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ درشٹی سے، دیکھنے سے. کیسے؟ دیکھنے سے. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، کیسے معلوم؟ سونگنے سے معلوم ہوگا. یہ آواز جو ادھر سے آ رہی تھی وہ مرد کی تھی یا عورت کی، کیسے پتا؟ سننے سے. یہ مائک جو ہے ٹھنڈا ہے کہ گرم، کڑا ہے کہ ملائم، کیسے معلوم؟ چھونے سے پتا چلا. کاہے پیر سے نہیں چھو سکتے؟ ہاں تو چھو بولو، چھونے سے پتا چلا. اچھا، یہ بریانی کلکتے کی ہے کہ لکھنؤ کی کہ حیدرآباد کی کہ بنگال کی کہ بالکل کنگال کی؟ اچھی کی بری، شادشت کی بیکار، کیسے معلوم؟ چکھنے سے. بولو. تو these are the 5 sources of knowledge. 5 اندریاں. توجہ چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے، یونیورسٹی کے، میں ان کی خاص توجہ. These are the 5 sources of knowledge to recognize the things. مجھے بتاؤ کہ ان 5 مہان شکتیوں سے ہم اللہ کو کیسے جانے؟ کیسے جانے؟ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، اسے چکھ نہیں سکتے، اسے سونگ نہیں سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے سن نہیں سکتے، تو اس کی پسند کیسے جانے؟ مسئلہ اٹکا کی نہیں؟ بولا اٹک رہا ہے نا کہ کیسے جانے. اب وہی مسئلہ میرے مرید کے ساتھ بھی. میں تھا کہ چوچا شریف کل یہاں آنا تھا، اس کے بعد اس نے دعوت اس کو دینا تھا. اب وہ پریشان، میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ پیر صاحب کا نمبر نہیں ہے، کل پیر صاحب کی دعوت ہے، میں کیا کروں کیا کروں، کیسے کانٹیکٹ کروں؟ وہ بھاگتا ہوا حافظ انور صاحب کے پاس آیا. اے حافظ جی، آپ تو ہر سال کی چوچا جاتے ہو، کبھی کبھی سال میں 2 بار جاتے ہو، اور بڑے بڑے حضور کی خدمت کیا، حضور شیخ الاسلام غازی ملت مکی، حضور نورانی حضور سب کی. یہ بتاؤ کل میرے گھر نورانی حضور کی دعوت ہے، حضرت کو کیا پسند ہے؟ حافظ صاحب نے کھٹا کھٹ بتایا، حضرت کو بہت آسان ہے پکانا، غریب بھی دعوت دے دیں گے. کیا کہ سادی روٹی بنا دو، سادہ چاول بنا دو، سادی سبزی بنا دو، سادہ سادہ کھانا بنا دو، حضرت بہت دعا دیں گے. میں اس کے گھر گیا، سادہ سادہ کھانا کھایا، جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ کھا لیا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کا تھا. یہ پسند کس نے بتایا؟ میں نے تو نہیں بتایا، اس نے بتایا جو میرے قریب ہے. جو میرے نزدیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ مہمان کی پسند. اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے رحمان کی پسند. اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ ہمارے آقا و مولا ماوا و ملجا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ کام مت کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے. جھوٹ مت بولو، اللہ کو پسند نہیں ہے. شراب مت پیو، نبی نے فرمایا زنا مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. غیبت مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی کو دکھ مت دو، اللہ کو پسند نہیں ہے. ماں باپ کو ستاؤ مت، اللہ کو پسند نہیں ہے. عبادت کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنی مانیتاؤں پر آدھارت دھرم کو نہ مانو، اللہ کو پسند نہیں ہے. پہاڑوں پر پیدل چڑھ کر وندنا مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنی اپنی بلیفز کو فالو مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے.
نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے بیوہ کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے اولیاء اللہ سے محبت کرو، اللہ کو پسند ہے سیدوں کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے ذکر کرو، اللہ کو پسند ہے نماز پڑھو، لیکن پچھلی امت کی کاپی مت کرو۔ سرکار نے فرمایا صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی نیت ویسے ہی باندھو جیسے میں باندھتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، تسبیح ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تحلیل ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، تحیات ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں۔ حج کرنا ہے تو پچھلوں کی کاپی مت کرو، بلکہ نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں، طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، منی مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا مت رہو بلکہ نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھو جیسے میں کرتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں، تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ گویا نبی فرما رہے اے لوگوں میری طرح کرو، کیونکہ میں اس کا حبیب ہوں، اس سے بہت زیادہ قریب ہوں، اسے جو پسند ہے میں جانتا ہوں، بس میری کاپی کرو۔ جب کاپی کرو گے تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ تو عبادت نام ہے سنت پاک مصطفیٰ کی تکمیل، محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا۔ ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ جو نبی دے دیں اسے لے لو، جو نہ دیں اسے چھوڑ، جس سے منع کر دیں اسے چھوڑ، ادائے مصطفیٰ کو اپنانا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا موٹیو ہے۔ ہم چاہیں تو ساری زندگی ہماری عبادت میں گزر سکتی، ایک لمحہ بھی ہم عبادت سے غافل نہیں۔ آپ کہیں گے حضور ہی کیسے؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں تو کیا ساری زندگی ہم ہر وقت نماز پڑھیں گے تو کھائیں گے کب، پیئیں گے کب، ٹہلیں گے کب، بزنس کب کریں گے، کاروبار کب کریں گے؟ ارے بابا سب کرو گے، زندگی بھی چلے گی بندگی بھی چلے گی۔ وہ کیسے؟ کہیں بس نیت اچھی کر لے۔ کیا نیت، انٹینشن، ارادہ یہ ذرا مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہیں جیسے تجھے کھانا بھوک لگی ہے، اور یہ واستوک بات ہے، بھوک لگتی ہے منشیہ کو۔ اب جب تم کھانا کھاؤ تو خالی یہ نیت کر لو، اے اللہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کیونکہ یہ حلال ہے۔ کیا ہے؟ اور کھاؤں گا تو جسم میں شکتی آئے گی، طاقت آئے گی، اور جب طاقت آئے گی تو میں تیری عبادت کر سکوں گا۔ اب پتا چلا ایک ایک لقمے پر عبادت چل رہی، بس ارادہ۔ پانی پینا ہے، گپ 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 نہ پیو، بس جل پیتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اتنی نیت کر لو، اے اللہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں کیونکہ تو نے پانی پینا حلال کیا ہے، اور اسے پیوں گا تو پیاس بجھے گی، جب پیاس بجھے گی تو سکون ملے گا، اور جب سکون ملے گا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں گا۔ شادی کرنا ہے تو خالی یہ سوچ کے شادی نہیں کرو کہ اپنی فیملی بسانا ہے، فیملی پلاننگ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہے، تب کوئی ثواب نہیں ہے۔ بس صرف یہ نیت کر لو کہ اے اللہ میں اس لیے بیواہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کر سکوں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکوں، گناہ سے روک سکوں۔ جب میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لوں گا تو میری یہ عبادت ہو جائے گی۔ اب پتا چلا کہ تیری ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی تیری بیوی کے ساتھ گزر رہی ہے، بیوی کی زیارت بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔
صرف انٹینشن. مدرسے میں پڑھنے جاؤ تو یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ پڑھ کے کچھ قابل بن جائیں تو سرکاری مدرسے میں تنخواہ ملے گی، اور جب تنخواہ اچھی ملے گی تو اچھا پالن پوشن. کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن صرف یہ نیت کر لی کہ اے اللہ میں مدرسے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تیرے نبی کا علم حاصل کروں، تیرے نبی کی شریعت کو سیکھوں، اور اس علم کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کر سکوں. اب پتا چلا 14 سال اگر مدرسے میں دال بھات کھا رہا ہے تو 14 سال عبادت ہو رہی. یہی مومن کی لائف اسٹائل. You have to be all the time in worship. ہر وقت اللہ کی عبادت. جلسے میں بیٹھے ہو آئے ہو نا، بس اتنی نیت کر لو کہ اے اللہ ہم اس لیے جلسے میں جا رہے ہیں تاکہ تیرے دین کی سمجھ ہماری بڑھ جائے. اب پتا چلا بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے خالی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عبادت ہو رہی. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے. میاں یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. کیا ہے؟ is a traveler life. آپ نے سنا نا پہلے اس دنیا میں تھے آپ. بولو تھوڑا سا جورے جورے بولو، شرماؤ نہیں. دنیا میں تھے، بعد میں رہو گے. ہمیں تو جب کہاں راؤنڈ، مسلمانوں میں راؤنڈ نہیں ہوتا ہے. ایک بار گئے تو گئے، وہ 7 جنم والے کوئی اور. آپ پہلے دنیا میں تھے، پیدا ہونے سے پہلے تھے، مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے. بولو زور سے. نہیں تو نہ ہمارا یہاں اتیت ہے نہ بھوش، اور ہم اپنا ورتمان ڈھونڈ رہے ہیں. نہ ہم پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے، تو ہم ہیں کیوں؟ اسے تلاشنے کی کوشش کریں. ہم اپنی مرضی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ کی مرضی پہ چلنا ہی اللہ کی عبادت ہے. اور ہم اپنی مرضی. اچھا بتاؤ، اپنی مرضی سے اپنی اچھا سے اس دنیا میں آئے ہو. بالکل سمپل سی بات ہے. یہ تمہاری ناک، آنکھ، کان، منہ، گلا کچھ تمہاری اچھا سے بنا ہے؟ تمہارا چہرہ تمہاری اچھا سے بنا نہیں. اچھا اپنی اچھا سے جاؤ گے؟ ہمیں تو نہ جب ہمارا آنا ہماری مرضی سے، نہ ہمارا جانا ہماری مرضی سے، تو ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہوگا؟ اس باریکی کو سمجھو. ہم آئے ہیں اللہ کی مرضی سے. زور سے بولو کس کی مرضی سے؟ جائیں گے اللہ کی مرضی سے، تو انشاءاللہ ہم جیئیں گے بھی تو اللہ کی مرضی سے. اور اللہ کی مرضی یہ کہ اے مسلمانوں مسلمان بن کے رہو. یہ اس کی مرضی ہے. میرے محبوب کا دامن مت چھوڑو، یہ اس کی مرضی. ہم کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ صاف ارشاد ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. صاف ارشاد، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کبھی موقع رہا تو میں اس آیت پر تفصیلی بات کروں گا. بس آگے بڑھ کے صرف اتنا اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے ایمان لے آؤ. یعنی ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر غیر بھی یہ کہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان. ہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان تھے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور کبھی موقع ملتا ہے تو سینکڑوں کو پہنا بھی دیتے ہیں. بس ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا. اور کوئی خوبی نہیں، کوئی خوبی نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں.
عید میں سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول میں سبیل پینا نہیں چھوڑتے، محرم میں کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام بنگلہ میں نہیں رکھا گیا بلکہ اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا گیا. اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوست، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے قدم رکھنے سے کفر کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پہ مکے سے مدینہ کا سفر کر لیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو صرف الرحیل کی صدا سن کر سہاگرات کے بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر جان دے دی، اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر فلسطین کا پادری بھی دروازے کی چابی قدموں میں رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے نام کی تھر تھراہٹ سے کسریٰ کی آتش کی لپٹیں بدل جائیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھ دیا تو روانی کا مزاج بدل جائے. ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ اور فرات کی لہروں میں جب اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، گھوڑوں کو تو دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپ کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو بس نام کے مسلمان ہیں. کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے مسلمان جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا بھوئے ہے، ڈر ہے. اس کا رہنا جانا کیا ہے یار، سب برابر. اب اگر چلا گیا تو ایک فوٹو ہے جو ہٹا دی گئی. یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ آج فلسطین میں اتنے مسلمان مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، وہ سب کیا ہے؟ they are the photocopy of Muslims. ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی. اسی لیے ہمیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنے کردار و عمل کو بدلو مسلمانوں. ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں، رب کی بندگی کے لیے آئے. سرخرو رہ کے جینا ہے تو اس طرح جیو کہ جب تم بنگال کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. مولا کریم ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے رکھے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت سے فائدہ کیا ہے؟ بندہ اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور قریب کیسے ہوتا ہے؟ عجیب چیز ہے. انسان جس سے بھوئے کرتا ہے، ڈرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے. بھاگتا ہے کہ نہیں بولو؟ جتنا دور جائے گا، جتنا ڈرے گا اتنا دور. سانپ دکھا بھاگا، آگ دکھی بھاگا، پانی دکھا بھاگا، شیر دکھا، سنگ دکھا بھاگا. جس سے ڈرتا ہے اس سے منش دور. بولیے، آپ لوگ تو اردو سمجھتے ہیں نا. اس سے بھاگتا ہے. اس سے کیا ہے؟ صرف اللہ کا بھوئے. وہ بہمولیہ بھوئے ہے، وہ خوف ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے قریب ہونا ہے تو مسلمانوں اللہ سے ڈرنا شروع کرو. Try to have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ موت آنی ہے، آنی ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر نفس کو آنی ہے.
ہر نفس کو. اچھا فائنل ایک بات کر دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ ہے کوئی اس پورے چھیتر میں جو یہ کہے کہ جیل جانے کا من کر رہا ہے؟ کوئی بولے گا کاراواس میں جانے کا؟ اور اگر کبھی خدا نخواستہ وہ نوبت آئی تو جو جیل میں جائے گا وہ روتا ہوا جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ روتا. کیوں رو رہا؟ کیونکہ اس کے باپ چلے، اس کے باپ چھوٹ گئے، ماں چھوٹ گئی، بیوی چھوٹ گئے، بچے چھوٹ گئے، گھر والے چھوٹ گئے، چاچا ماما چھوٹ گئے، تو وہ رو رہا ہے. اندر جا کے بولو کیا کر رہا ہے؟ یار واقعی آپ لوگ، یہ مشہور ہے کہ 1 بجے کے بعد بنگال والے تھک جاتے ہیں. یہ سچی بات ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں وہ رو رہا. لیکن جیل کے بیرک میں جو پہلے سے 4-5 ساتھی بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہیں. واہ ہم 4 تھے، ایک اور آیا. خوش، پریشان، ایک دم مست ہے. ہم 4 تھے، ایک اور آیا. اب ساتھ مل جل کے رہیں گے، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے. خوش ہے. گھر میں سب رو رہے ہیں. کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کا نانا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، لیکن پانے والے ہنس رہے. اچھا 14 سال کے بعد، 15 سال کے بعد جب وہ چھوٹا، ریلیز ہوا، تو وہ ہنس رہا ہے. آنے والا ہنس رہا ہے. گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، آتش بازی ہو رہی، پٹاخہ دگ رہا ہے. کسی کا ابا آ گیا، کسی کا چاچا آ گیا، کسی کا انکل آ گیا، کسی کا ماما آ گیا. گھر میں جشن ہے. اور جو اس کے ساتھی بیرک میں تھے وہ رو رہے ہیں کہ اتنا اچھا دوست تھا، اتنا میرا دھیان رکھتا تھا. کبھی میرا سر یہ دباتا تھا، کبھی اس کا سر میں دباتا تھا. کبھی میں تھکتا تھا تو یہ میرا کپڑا دھو دیتا تھا، کبھی یہ تھکتا تھا تو اس کا کپڑا میں دھو دیتا تھا. کبھی یہ کھانا لاتا تھا، کبھی میں کھانا لاتا تھا. آج چھوڑ کے جا رہا. جب وہ آیا تھا تو گھر والے ہنس رہے تھے. گھر والے آیا تھا تو گھر والے رو رہے تھے، ساتھی مسکرا رہے تھے. جب وہ جا رہا ہے تو ساتھی رو رہے ہیں، گھر والے ہنس رہے ہیں. بلا تشبیہ اے دنیا کو دل دینے والے دنیا داروں، حضور نے فرمایا الدنیا سجن للمومنین. دنیا مومنین کا قید خانہ ہے، جیل ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. جیل ہے. اسی لیے جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ چیختا چلاتا آتا ہے، روتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا آتا ہے. کیونکہ جیل میں آ رہا ہے، اندھکار میں آ رہا ہے، مشکلوں میں آ رہا ہے، پریشانی دنیا میں آ رہا ہے. اور اگر بچہ نہ روئے تو نرس جو ہے اسے الٹا کر کے ٹھوک بجا کے رولاتی ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو کہتی ہے ہیلتھی چائلڈ، ششت بالک، صحت مند لڑکا رو رہا ہے، مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے. کوئی ابا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی بھائی بن گیا، کوئی پھوپھا بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا. گھر میں خوشی ہے. مگر جب 70-80 سال کے بعد، 70-80 سال کے بعد جب وہ بوڑھا ہو کے مرا اور 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اسے جنازہ اس کا قبرستان لے جانے لگے تو گھر میں سب رو رہے ہیں. میرا بابا تھا جا رہا ہے، میرا چاچا تھا جا رہا ہے، میرا نانا تھا جا رہا ہے، میرا شوہر تھا جا رہا ہے، میرا بھائی تھا جا رہا ہے، میرا پتی تھا جا رہا ہے. مگر وہ جنازے کی چرپائی پہ لیٹا اپنی آزادی کی مستی میں جھوم رہا ہے، اپنی آزادی پر خوشی منا رہا ہے. گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اے میرے گھر والوں، رو مت، گڑگڑاؤ مت، چیخو مت. ارے آج تو میں آزاد ہوا ہوں. آج میں اپنی قبر میں اس رخ بدتحا کو دیکھوں گا جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف سرکار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
آج تو میں اس زلف عنبری والے مصطفیٰ کو دیکھوں گا. آج میری آزادی کا دن ہے، رو مت. کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کاش تم وہ محسوس کرو جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں. جب اس راز کو سنیوں نے دیکھا تو برجستہ سنیوں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو مرنے کا ڈر ہی نہیں رہا، ڈر ہی نہیں رہا. اب تو رخ والضحیٰ کی تلاوت کرنے کا وقت آ رہا. اچھا ایک بات بتاؤ، اور بہت ہی خاص کوشچن ہے اور آنسر آپ کو دینا. اگر آپ کے پاسپورٹ پر مدینے کا ویزا لگ جائے، اچھا 15-20 لوگوں کے علاوہ سب چپ ہیں، کیا حال ہوگا بتاؤ؟ خوش ہو گئے کہ نہیں؟ جورے جورے. وہیں سے کھچڑی پکنے لگے گی کہ مدینہ جاؤں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، سنہری جالی دیکھوں گا، استوان عائشہ دیکھوں گا، مقام دیکھوں گا، حضور علیہ السلام کا گھر دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، محراب نبوی دیکھوں گا، جنت البقیع دیکھوں گا، مسجد نبوی دیکھوں گا، اس کے میناروں کو دیکھوں گا، اور مقام صفا کو دیکھوں گا، مدینہ شہر دیکھوں گا. نیند نہیں آئے گی مارے خوشی. اگر پہلی بار جانا ہوگا تب تو واقعی نیند نہیں آئے گی. مگر علماء بیٹھے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت، توجہ ہے، مرتو مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. توجہ چاہوں گا، موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی. ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا، شہر نبی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا، نبی کا روضہ دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا. ارے جب ویزا لگے گا ویزا تو تو نبی کا روضہ دیکھے گا، روضہ. مگر جب موت آئے گی تو نبی کا جلوہ دیکھے گا، جلوہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان مخدوم اشرف، سیدان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے وہ سینہ جس سینے میں نبی کا مدینہ، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے موت آ، آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، توجہ رہے، جس کیفیت میں آ. چاہے تو فلسطین میں آ، چاہے تو گودھرا کانڈ میں آ، چاہے تو گجرات میں آ، چاہے تو بنگال میں آ، چاہے تو مظفر نگر کے لفڑے میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو عراق میں آ، چاہے تو بم بن کے آ، چاہے تو میزائل بن کے آ، چاہے تو بندوق بن کے آ، چاہے تو تیر یا تلوار بن کے آ. اے موتا، تجھے ہر سنی گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آنا ہے، ٹینشن نہ لو. حضور نے فرما دیا ہے موتو قبل ان تموت، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی اپنی خواہشات کو مار دو، اپنی اچھاؤں کو مار دو. آج ایک سے بڑھ کر ایک چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حالات ہمارے سامنے ہیں.
ہم نعرے تکبیر اور نعرے رسالت والے جلسوں میں الجھے ہوئے، اس لیے میرا دل بڑا زخمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بتاؤں۔ آج ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے نا؟ ہاں؟ ایک ہی آدمی نے سنا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے نا؟ ہاں تو بولی، جن لوگوں نے نہیں سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں تو۔ اچھا، جن لوگوں نے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، رکھو یار۔ بہت سفاک ظالم تھا، بادشاہ تھا۔ دور اموی میں حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں مصر کا گورنر تھا، and he was the murderer of صحابہ۔ اس نے کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، مگر بس ایک نیک کام کر کے گیا وہ، اور وہ یہ کہ اس نے قرآن میں اعراب و نقطے لگائے، زبر زیر لگائے، جس کی وجہ سے لوگ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا عدل ہے، فضل ہے، نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے۔ اتنا ظالم تھا مولانا کہ اپنے ہی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے خود اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا، انہیں مارگ درشک بنا دیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا۔ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا نا، اس سکے کو ڈی مونیٹائز، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ شروع کیا اس نے، اور پورے تنتر کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا حکومت کے، اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ سارے سسٹم کو اس نے خرید لیا تھا۔ جتنے بصرہ شہر میں جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، سب اس کے دربار کے درباری تھے، جو وہ کہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ علماء اور مشائخ کی ہمت نہیں پڑتی تھی اس کے خلاف کچھ کہنے کی، اور اگر کہہ دے تو ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا تھا، اس میں ڈال دیتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ جا رہا ہے؟ اتنا ظالم تھا۔ ایک دن خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، اس نے عرض کیا، حضور، توجہ سے سنیے گا، حضور، یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا، کرسی سے اسے اتار کیوں نہیں دیتا؟ تو خواجہ حسن بصری نے سر اٹھا کے فرمایا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف، توجہ، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ زور سے بولو۔ Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done a lot of sins. We are sinner. ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے حجاج بن یوسف کو ہمارے اوپر بٹھایا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں اور بنگال کے غیور سنیوں، آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے کے گنہگار، اللہ جانے وہ کیسے گنہگار تھے، لیکن 1400 برس پہلے کے گنہگاروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان گنہگاروں کی وجہ سے حجاج بن یوسف آیا ہے۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ بات بات میں جھوٹ بولنے والے گنہگاروں کو، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، شراب پینے والے، زناکاری کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، حرام پیسہ کھانے والے، حرام کھلانے والے، آج ایسے لوگوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب، کباب اور شباب میں گزارنے والے ہماری قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی ظالم ہے، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا، ہمیں 2 نمبر کا شہری سمجھا جا رہا، تو ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں جھانکو، تلاشو ہم سے وہ کیا ہو رہا ہے، ہم وہ کون سا گناہ کر رہے ہیں، کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، کیسی خطائیں کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کرو،
میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اللہ کی مرضی سے جینا شروع کیا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی تو تجھے نہیں ہٹانا پڑے گا، میرے مولا کا کرم خود اسے اٹھا کے باہر کر دے گا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی پہ جی رہے ہیں، سب اپنی اپنی اچھا، اپنی اپنی مرضی کو اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم اللہ آخری بات۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اللہ کے ہیں، یہ آپ سن چکے، مگر کس طرح ہے ذرا دیکھو یار، کتنا پریویلیج اللہ نے دیا ہے تمہیں، and you forgot، آپ بھول گئے، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ جی اگر آپ گننا شروع کریں کیا کیا بنایا تو بچپن سے لے کر 55 تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں۔ چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ شرماؤ مت، کس کے لیے؟ منوش کے لیے، انسان کے لیے بنایا۔ دھرتی کے گربھ میں جو نعمتیں، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، یا پھر آپ کے علاقے میں اسٹیل ہے، چاہے گھاسلیٹ ہو یا آملیٹ ہو یا چاکلیٹ ہو یا پاپلیٹ ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ جو سبزیوں میں جو شاد ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ بھی ہماری جیبھ کے انوکول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ حد تو یہ ہے کہ پیڑ پودے اللہ نے ہمارے لیے، اسی لیے کچھ پیڑوں کو ہم سایہ لیتے ہیں، کچھ پیڑوں سے پھل لیتے ہیں، اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو پیڑوا کو کاٹ کر کے اسی سے میز، کرسی، الماری بنا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں گراتے نہیں، انہیں پتا ہے ہم انسان ہیں، سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ کچھ جانوروں کے کمر میں رسہ باندھ کے ان سے سامان کھچواتے ہیں، وہ ہمیں پٹکتے نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے۔ اور کبھی منہ کا شاد اگر بدلنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں۔ وہ 4 پیر کے جانور کو تکلیف نہیں ہے، آج کل کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو۔ خیر بنگال والوں آپ کو ٹینشن نہیں ہے، how much you can eat۔ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ذرا زور سے ایک بار بول دیں، کس کے لیے؟ ادھر والے وہ چیئرمین حضرات ذرا بول دیں، کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں، کس کے لیے آپ بنائے گئے؟ ساری دنیا انسان کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ بولیے کس کے لیے؟ مگر اے حضرت انسان، کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، just for the moment، کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی ہے، گویا رب تعالیٰ فرما رہا، اے میرے بندوں، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو۔ And there is only one way to get a pleasure of Almighty Allah, to take a daman of Rasulullah، کہ اگر آپ کو اللہ کو راضی رکھنا ہے تو مصطفیٰ کا دامن تھام لو، دامن محبوب کو تھام لو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو، پوری شان سے چلو۔ ارے قبر کی تنہائی، کس دنیا کو تو نے دل دیا تھا، اس دنیا نے تو تجھے چھوڑ دیا قبر میں۔
تو نے کھیت کھلیان کو دل دیا، قبر میں اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بیوی بچوں کو دل دیا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بھائی بہن کو دل دیا، قبر میں اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اپنے یار دوستوں کو دل دیا تھا، رات رات ان کے ساتھ کلب میں کیرم کھیلتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. حد تو یہ ہے کہ ماں باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اس باپ نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا جس نے اپنے بڑھاپے کی بیساکھی تجھے بنایا تھا، جس نے کلمہ اسلام کا نغمہ تیرے کانوں کو سنایا تھا، جس نے تجھے اپنے سینے پہ لٹا کر لوریاں سنایا تھا، جس نے اپنے بڑھاپے کی طاقت تجھے بنایا تھا. اس باپ نے تجھے چھوڑ دیا. حد تو یہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ ماں جو ممتا کا ساگر ہے، وہ ماں جو بلیدان کی مورت ہے، وہ ماں جو محبت کا سمندر ہے. ارے وہ ماں جو اب 9 مہینہ اپنی کوکھ میں رکھے تھی اور برداشت کرتی تھی، وہاں بھی اندھیرا ہے، تیری قبر میں بھی اندھیرا ہے، مگر قبر کے اندھیرے میں تیری ماں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا. نکیرین کی بھیانک شکلیں ہیں مگر کوئی مانوس چہرہ تیرے سامنے نہیں. ماں نے چھوڑ دیا. اس ماں نے جو نہ سردی میں تجھے چھوڑتی تھی نہ گرمی میں تجھے چھوڑتی تھی. جب تو چھوٹا تھا تو تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلانے والی تیری ماں، تیرے لیے نئے نئے سپنے سجونے والی تیری ماں، تیری خوشی کے لیے اپنی خوشی کا بلیدان دینے والی تیری ماں. اے نوجوان، یہ فیس بک انسٹاگرام چلانے والے چھوکروں، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیری زندگی میں ایک نئی نویلی دلہن کے آئی، تو اپنے ماں کے بلیدان کو بھول گئے، اپنی بیوی کے سامنے ماں کو گھر سے نکال دیا. چند پیسے کیا آئے کلکتہ بمبئی میں کمانے سے، ماں کی عزت بھول گئے. ارے نوجوان، اے نوجوان، اے کسی اپنی بیوی کی کم بخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی تم نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب پہنانے کے لیے کپڑا تھا، تب پیار کیا جب ٹھہرانے کے لیے تیرے پاس مکان تھا، تب پیار کیا جب اسے بہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا. مگر ماں نے تو تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی نہیں اٹھا پاتا تھا. وہ ماں، ذرا سوچ، جو جنوری فروری کی ٹھنڈک میں تیرے گیلے بستر کو رات ہی رات بدل دے، وہ ماں تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی لٹا دے، وہ ماں تیرے لیے اپنا تن من دھن سب نچھاور کر دے، وہ ماں. ذرا سوچ اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جب قبر کا تختہ ڈالا گیا اور سامنے نکیرین کی بھیانک شکلیں ہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کے تو امید کے سارے چراغ بجھ گئے. وہ تو بس یہی کہنے لگا ہے، مولا تعالی میں گنہگار ہوں مگر مسلمان ہوں، تیرے نبی کا امتی ہوں، اے اللہ بس اپنے نبی کے صدقے میں میری قبر میں تھوڑا اجالا کر دے. یہ اندھیرا مجھے کاٹ کھا رہا ہے، مجھے کچھ دکھ نہیں رہا. میری ماں ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی تھی، آج وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے. اے اللہ اجالا کر دے، اجالا کر دے. وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر نکیرین کی بھیانک شکلوں کے سامنے اپنے مولا سے اجالے کی بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ اسی دوران اس کی قبر میں اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمینی جلوہ گر ہے. آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب ہوں، تیرے اتنے پاس ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ ہے.
بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اتنا ہی کھایا کرو جتنا ہضم. اس چیز کو سوچ کر کے اٹھو کہ یہ جلسہ صرف برائے جلسہ نہ رہے، برائے مقصد ہو، اور ایک مقصد لے کے اٹھو کہ ہم ہر وہ کام انشاءاللہ کریں گے جس سے ہمارا مولا راضی ہو جائے. کہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.